وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم مصابيح الرحمة ومفاتيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. صدق الله العظيم. وقال صاحب القرآن صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وصدق رسولك النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمہ داؤد میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے تاب زمانہ تھا، وہ آئے مضطرب تھی جن کے لیے وادی بطحا، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا. کرتاس کے چہرے پر ایک لفظ لکھا میں نے، اس لفظ کی خوشبو سے کرتاس معطر ہے، اور اس لفظ کی کرنوں سے عالم بھی منور ہے. وہ لفظ مکمل ہے، وہ لفظ محمد ہے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب الاحترام محترم بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز طلباء، آج 5 ستمبر 2025 عیسوی 11 ربیع الاول 1447 ہجری ہم یہاں مخدوم العلماء
اسوۃ الصلحاء حضرت قاضی عبد الرشید صاحب کے گلشن دارالعلوم فاروقیہ میں جمعۃ المبارک کی نشست میں فاضل دوست محتمم دارالعلوم فاروقیہ جانشین حضرت قاضی صاحب حضرت مولانا قاضی جنید صاحب دامت فیوزہم کی سرپرستی میں یہاں مل بیٹھے ہیں سیرت کی بات کرنے سننے کے لیے اور عظمت مصطفیٰ شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چرچے کرنے اور سننے کے لیے اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ محمد عربی کا تذکرہ عین عبادت ہے، ذکر رسول خواہ ولادت کا ہو آپ کی پیدائش کا تذکرہ ہو، آپ کی نبوت ختم نبوت کا ذکر ہو، آپ کے معراج کا، آپ کے غزوات کا، آپ کی وفات کا، وصال کا ذکر، آپ کے ہجرت کا ہو، جہاد کا ذکر، محمد عربی کی جماعت کا ہو، اصحاب کا ذکر، آقا کی آل کا ہو، اولاد کا یا چاروں بنات کا ذکر، محمد عربی کے لباس کا ہو، پوشاک کا ہو، دستار کا ہو، عمامہ کا ہو یا نعلین کا، جس پہلو سے بھی ذکر مصطفیٰ سنا جائے یا کیا جائے حق تعالی شانہ فرماتے ہیں وہ سب سے اعلیٰ عبادت ہے۔ ابھی خطبہ میں کتاب اللہ سے جس حصے کا سہارا لیا وہ سورت عظمت مصطفیٰ پر ہے، سورہ علم نشرح کی پہلی 4 آیات ابھی آپ نے سماعت فرمائی۔ اس سورہ مبارکہ کا شان نزول یہ ہے، یہ کیوں نازل ہوئی؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن حق تعالی شانہ کے حضور عرض کی کہ یا اللہ، آپ نے سیدنا ابراہیم کو خلیل بنایا، آپ نے سیدنا موسیٰ کو کلیم بنایا، آپ نے سیدنا داؤد کے لیے لوہے کو نرم کیا، آپ نے سیدنا سلیمان کے لیے ہواؤں کو، جنات کو، پرندوں کو مسخر کیا، آپ نے عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں سے مردوں کو زندگی بخشی۔ یہ سارے معجزات و خوارق، یہ ساری عظمتیں اور شانیں آپ نے مجھ سے پہلے گزرنے والے رسولوں اور انبیاء کو عطا کیے، تو میں محمد کی خاص شان کیا ہے، وصف کیا ہے؟ کوئی خلیل ہے، کوئی کلیم ہے، کوئی مسیح ہے، اور میں کیا ہوں؟ ماذا جعلت لی؟ تو حق تعالی شانہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس استفسار کے جواب میں سورہ علم نشرح اتار دی، اور اس میں یہ بتایا گیا کہ اے پیغمبر، ہم نے آپ کو 3 عظمتیں عطا کی ہیں، 3
ویسے تو مصطفیٰ کی عظمتیں ان گنت ہیں، بے شمار ہیں، 3 نہیں ہیں، ان گنت ہیں، لیکن اس مقام پر سورہ علم نشرح کے نزول کے وقت جو بتایا گیا کہ اے پیغمبر آپ نے جو بات کی نا کہ خلیل بنایا، کلیم بنایا، مسیح بنایا، تو اس کا جواب ہم آپ کو دے رہے ہیں، ہم نے آپ کو 3 چیزیں دی ہیں۔ ہم نے آپ کو شرح صدر دیا، ہم نے آپ کے لیے وضع وزر کیا، اور ہم نے آپ کو رفع ذکر عطا کیا۔ شرح صدر، وضع وزر، رفع ذکر، یہ تینوں اکٹھی 3 آیات میں ہیں۔ فرمایا الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، علوم کے لیے، معرفت کے لیے ہم نے آپ کے سینے کو کھول دیا، آپ کو شرح صدر عطا کر دیا ہے، اور امت کے غم میں جو آپ غمگین رہتے ہیں، آپ کی کمر جھکی رہتی ہے، آپ ہر وقت پریشان و مضطرب رہتے ہیں اپنے امتیوں کے لیے، ہم عرش بری سے وعدہ کرتے ہیں کہ اے پیغمبر انا سنرضیک فی امتک، آپ کی امت کے معاملے میں ہم آپ کو راضی کریں گے، آپ کو رنجیدہ اور غمگین نہیں کریں گے۔ حشر کے دن آپ کے سر پر شفاعت کا تاج رکھیں گے، جدھر جدھر مصطفیٰ انگلی کا اشارہ کرتے جائیں گے میں معاف کرتا جاؤں گا۔ یہ وضع وزر ہے، پہلا شرح صدر اور وضع وزر، بوجھ تیرا ہلکا کر دیا، تجھے اختیار شفاعت دے کر، اختیار شفاعت دے کر تیرا بوجھ ہلکا کر دیا، اب تو امت کے بارے میں مضطرب نہ ہو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی اللہ کے رسول حشر کے دن میری بھی سفارش کر دیجئے گا، میری بھی شفاعت کیجئے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس لاڈلے صحابی سے وعدہ فرما لیا ضرور شفاعت کروں گا۔ جناب انس عرض کرنے لگے اللہ کے رسول وہاں تو بے شمار انسان ہوں گے، اربوں کھربوں پدموں انسان ہوں گے، اتنے انسانوں میں آپ مجھے کیسے دیکھیں گے، میں آپ کو کیسے دیکھوں گا کہ شفاعت کریں گے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنے کثیر انسانوں میں محمد اپنی امت سے دور نہیں ہوں گا، قریب ہوں گا۔ 3 مقام ہوں گے حشر کے دن میرے، یا تو حوض کوثر پر اپنے پیاسے امتیوں کو جام کوثر پلا رہا ہوگا، یا تو پل صراط پر اپنے اٹکے ہوئے امتیوں کی مدد کر رہا ہوگا، اور یا تو میزان پر، ترازو پر جو پھنس چکے ہوں گے ان کی شفاعت کر کے اپنے رب سے ان کو رہائی دلاؤں گا۔ یہ 3 مقام ہوں گے حشر کے دن میرے، ان 3 مقامات پر جو بھی امتی میرے قریب آئے گا وہ میری نظروں میں آئے گا، میں اس کی نظروں میں آ جاؤں گا۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ،
ہم نے آپ کا بوجھ ہلکا کر دیا. اور تیسری چیز آپ کو یہ عطا کی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے تذکروں کو بلند کر دیا، آپ کے چرچوں کو عرش بری تک اونچا کر دیا. ربیع الاول آیا ہے، کیسے تذکرے ہو رہے ہیں، چرچے ہو رہے ہیں. یہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ یہ وعدے کا مصداق ہے. بلندی کا یہ عالم ہے، رفعت کا یہ عالم ہے کہ تخت سلیمان بھی نعلین کی خاک نظر آتا ہے. رفعت کا یہ عالم ہے. وہ ایک کمزور آدمی نے بڑی مضبوط بات کہہ دی. اس نے کہا کہ تخت سلیمان تیرے نعلین کی خاک، اعجاز مسیحا تیری بکھری ہوئی خوشبو، حسن ید بیضا تیری دہلیز کی خیرات، اور کونین کی سج دھج تیری آرائش گیسو. دنیا کے سلاطین تیرے جاروب کشوں میں، جاروب کش جھاڑو دینے والے، دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ بھی روضہ رسول کے سامنے جھاڑو دینا اپنا اعزاز سمجھتے. دنیا کے سلاطین تیرے جاروب کشوں میں، عالم کے سکندر تیری چوکھٹ کے بھکاری، گردوں کی بلندی تیرے پاپوش کی پستی، گردوں کی بلندی تیرے پاپوش کی پستی، جبریل کے شہ پر تیرے بچوں کی سواری. وہ بیٹھے تھے حسین گود نبوت میں، جناب جبریل آئے، عرض کیا تحبہ یا محمد، محمد اس نواسے کو بہت پیار کرتے ہو کہ نزول وحی کے وقت بھی گود میں بٹھا رکھا ہے. رحمت عالم نے ارشاد فرمایا نعم حسین مجھے بہت محبوب ہے، بہت پیارا ہے. گردوں کی بلندی تیرے پاپوش کی پستی، گردوں کی بلندی تیرے پاپوش کی پستی، جبریل کے شہ پر تیرے بچوں کی سواری. راولپنڈی والوں، اتنا بڑا مقام ہے، اتنی بڑی عظمت ہے. سابقہ رسولوں کی امتوں نے سابقہ رسولوں اور نبیوں پر زبان درازی کی، تان سازی کی، قرآن نے نقل کیا. قوم نوح نے جناب نوح پر الزام لگایا اِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، انت ضال. حضرت نوح کو کہہ رہے تھے تو گمراہ ہے. استغفر. سرکشی کی یہ انتہا ہے کہ بدماش لوگ دیندار لوگوں کو کہیں کہ یہ فارغ ہیں. سرکشی کی انتہا. مشرک قوم، بتوں کی پوجا کرنے والے، توحید والے کو کہتے ہیں اِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، تو گمراہ ہے. راولپنڈی والوں،
شرم و شرافت کا پہ کر جناب نوح جواب دیتے یا قوم لیس بی ضلالہ ولکنی رسول من رب العالمین، گمراہ نہیں ہوں خدا کا رسول ہوں، گمراہ نہیں ہوں خدا۔ نوح نے خود جواب دیا، لیکن قرآن کریم میں نے عظمت مصطفیٰ یوں دیکھی، عظمت محمد یوں دیکھی۔ ابو جہل نے محمد عربی سے کہا انت ضال، تو گم کردہ رہا ہے۔ شرم و شرافت کے پہ کر محمد نے جواب نہیں دی، وہاں تو نوح نے جواب دے دیا نا کہ میں رسول ہوں، ضال نہیں ہوں۔ شرم و شرافت کے پہ کر، حیا کا پہ کر محمد عربی نے ابو جہل کو جواب نہیں دیا، خاموش ہو گئے۔ لیکن عرش بری پر غیرت خدا بندی جلال میں آئی، ایک قسم کھا کر جواب محمد عربی کی طرف سے قرآن نے دیا۔ رب العالمین نے فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، نجم کی قسم، ستارے کی قسم، ستاروں کی قسم، نجوم کی قسم، جس کے فیض سے چمکنے والے نجوم، اصحابی کالنجوم، جس کے فیض سے چمکنے والے نجوم بھی راستہ دکھاتے ہوں، ہدایت پہ چلاتے ہوں، وہ سراج منیر کیسے گمراہ ہو سکتا ہے؟ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، قسم ہے نجم کی، محمد عربی ضال نہیں ہے۔ دیکھا آپ نے، یہ عظمت محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ زبان درازی قوم کرتی ہے، ابو جہل کرتا ہے، جواب رب العزت ارشاد فرماتے ہیں۔ یہ ایک نہیں، آپ قرآن کا مطالعہ کریں، مصطفیٰ کی یہ عظمت آپ کو جگہ جگہ دکھائی دے گی۔ ایک بد نصیب نے کہا، ایک بد نصیب نے زبان درازی کی، جاہلانہ گستاخی کی، انت مجنون، مجنون ہے۔ رب کائنات نے عرش بری سے اب دو قسمیں کھا کر اعلان کیا، صفائی دی، پہلے ایک تھی اب دو ہو گئی۔ رب العالمین نے فرمایا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ قلم کی قسم، سطروں کی قسم، اے محمد میں عرش بری سے قسمیں کھا کر گواہی دیتا ہوں، آپ مجنون نہیں ہیں، آپ تو علم والے ہیں، معرفت والے ہیں۔ دنیا کے سارے دانشور، دنیا کے سارے مفکر، دنیا کے سارے عقل مند جمع ہو جائیں، تیری حکمت کا، تیری عقل کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور دنیا کے سارے حسین جمع ہو جائیں، تیری صورت کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ نون والقلم وما یسطرون۔ ایک اور بدبخت نے، آپ کو چند مثالیں دے رہا ہوں کہ مصطفیٰ کی عظمت کتنی بڑی ہے۔ بات مخلوق کرتی ہے، جواب خالق دیتا ہے۔ ایک اور بدبخت نے بڑے نازک مرحلے پر دل دکھایا محمد عربی کا۔ گود نبوت میں 1.5 سالہ ابراہیم کی میت ہے، بیٹا فوت ہو گیا ہے۔ وہ کہنے لگا انت مقطوع النسل، ہاں 4 بیٹیاں ہیں، دھیاں ہی دھیاں، کیا دھیاں ہی دھیاں، پتر ہے ہی کوئی نہیں، نسل مٹ جاسی، نام مٹ جاسی۔ رحمت عالم اشک بار ہوئے، محزون ہوئے، غمگین ہوئے۔
رب العالمین نے محمد عربی کو حزین دیکھا، اشک بار دیکھا، پہلے تسلی دی، پھر دشمن کا منہ کالا کیا، تانا مارنے والے کو جواب دیا۔ محمد کو تسلی تو یوں دی، انا اعطیناک الکوثر، میرے پیغمبر بیٹا نہیں ہے تو کیا ہوا، ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا ہے۔ بعض مفسرین نے کہا کوثر سے مراد سیدہ فاطمہ ہے، بیٹے لے لیے، فاطمہ دے دی، قیامت تک تیری نسل اس بیٹی فاطمہ سے چلا دوں گا، میں قادر ہوں۔ کو بچہ ہونا ضروری ہے نسل، میں قادر ہوں، میں بیٹی سے چلا سکتا ہوں۔ انا اعطیناک الکوثر۔ آج بھی اور زمانہ جہالت میں بھی یہ مس کنسیپٹ تھا کہ شاید نام بیٹوں سے چلتا۔ قرآن کریم نے اس غلط فہمی کو دور کیا۔ حشر کا ایک منظرنامہ قرآن نے پیش کیا سورہ تکویر میں۔ اس زمانے کے انسان بیٹی کو عیب بوجھ سمجھ کر دفنا دیتا تھا، مار دیتا تھا، اس زمانے کا ظالم باپ۔ قرآن کریم کی سورہ تکویر میں ہے کہ جب سورج بے نور ہوگا، ستارے ٹوٹیں گے، اللہ تخت عدالت پر قاضی بن کے آئے گا اور انسان صفیں اور قطاریں بنائے کھڑے ہوں گے۔ اس دن اللہ کے حضور ایک مقدمہ پیش ہوگا اور مقدمے کے دو فریق، ایک مظلوم مقتول بیٹی اور دوسرا فریق ظالم اور قاتل باپ۔ قرآن کہتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ رب العالمین حشر کے دن مظلومہ سے، مقتولہ سے، باپ کے ہاتھوں مارے جانے والی بیٹی سے سوال کرے گا، بتا بیٹی تیرے باپ نے تیرے ظالم اور قاتل باپ نے تجھے کیوں قتل کیا، کیوں مارا، کیوں دفنایا؟ وہ مظلوم عرض کرے گی خدا بندہ میرے ظالم باپ نے مجھے اس لیے مارا کہ میں بیٹی تھی، بیٹا نہ تھی۔ بیٹا ہوتی تو وہ مجھے دیگے پکاتا، پتر ہویا، میں بیٹی تھی اس نے مجھے مار ڈالا۔ مفسرین نے عجیب نکتہ لکھا ہے یہاں، قاتل تو باپ ہے، جرم تو باپ نے کیا ہے، لیکن سوال بیٹی سے کیوں ہو رہا ہے، باپ سے کیوں نہیں؟ اس سے پوچھو نا تو نے کیوں مارا۔ مفسرین نے جواب لکھا حشر کے دن بیٹیوں کو مارنے والے، بیٹیوں پر ظلم کرنے والے، بیٹیوں کی ولادت کو بوجھ سمجھنے والے، بیٹیوں کو حق سے محروم کرنے والے، بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے والے باپ پر، سنگ دل والد پر رب کائنات اتنے جلال میں ہوگا، اتنے غصے میں ہوگا کہ ایسے ظالم باپ سے کلام کرنا بھی گوارا نہیں کرے گا۔ اس بدبخت نے میری آئی ہوئی رحمت سے منہ پھیرا، آج میں اس سے منہ پھیرتا ہوں۔ بیٹی سے سوال ہوگا، بیٹی سے محبت کرو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں سے محبت فرمائی ہے۔ راول پنڈی کے دوستو، دو رشتے ایسے ہیں، خواتین کے دو رشتے، عورتوں کے۔ محمد عربی جن کے استقبال میں، احترام میں کھڑے ہوئے، ایک ماں سگی تو تھی نہیں نا، وہ تو فوت ہو گئی 6 سال کی عمر میں، رضائی ماں آ گئی تھی دودھ پلانے والی حلیمہ،
اور محمد عربی 60 برس کی عمر میں اپنی ماں کے لیے اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے. ایک حلیمہ کے لیے کھڑے ہوئے، دوسری فاطمہ الزہرا بیٹی کے لیے کھڑے ہوئے، ماں کے لیے بھی احتراماً محمد کھڑے ہوئے، بیٹی کے لیے بھی محبتاً کھڑے ہوئے. اور فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ سے میں محبت کرتا ہوں، باقی تینوں سے بھی محبت کرتا ہوں. زینب، رقیہ، ام کلثوم، ان سے محبت کا یہ عالم ہے کہ یہ رقیہ اور ام کلثوم دونوں عثمان میں کے نکاح میں آنے سے پہلے ابو لہب کے 2 بیٹوں عتبہ اور عتیبہ کے نکاح میں تھیں، رخصتی نہیں ہوئی تھی، نکاح میں تھی. جب سورۃ اللہب نازل ہوئی، سورہ لہب، تبت یدا ابی لہب وتب، مارا جائے بدبخت، اس نے اپنے ہاتھوں سے محمد کی گستاخی کی ہے. ابو لہب نے سورہ لہب سنی، اپنے بیٹوں سے کہنے لگا یہ قرآن نے میرے بارے میں کیا کہہ دیا، ابھی بدلہ لیتا ہوں، ابھی نقد. عتبہ اور عتیبہ سے کہا بچوں میری حجب ہوئی ہے، قرآن نے میری مذمت کی ہے، محمد نے نقد بدلہ لیا جائے گا، اس کی دونوں بیٹیوں کو سورہ لہب کی وجہ سے طلاقیں دے دو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سماعتوں تک جب طلاق کی خبریں پہنچی، طلاق کی خبر پہنچی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں پتھر کھا کر بد دعا نہیں دی، کانٹوں پہ چل کے بھی بد دعا نہیں دی، گالیاں سن کر بھی بد دعا نہیں دی، لیکن بیٹیوں سے اتنا پیار ہے محمد کو، بیٹیوں سے اتنا تعلق ہے محمد کو. جب ابو لہب کے بیٹوں نے رقیہ اور ام کلثوم کو طلاقیں دیں، محمد عربی نے اشک بار ہو کر ہاتھ اٹھائے، خداوندہ ان کو تباہ و برباد فرما، انہوں نے بیٹیوں کو طلاق دے کر محمد کو دکھی کیا ہے، اور محمد کی بد دعا نے اس پوری فیملی کو برباد کر ڈالا. ابو لہب بھی کتے کی موت مرا، اس کی بیوی ام جمیل امرأتہ حمالۃ الحطب، وہ بھی ایک شرمناک موت مری. اور ان دونوں بیٹوں جنہوں نے طلاقیں دیں، انہیں بھی درندوں نے چیر دیا، درندوں نے کھا لیا. محمد کی بیٹیوں سے تعلق دیکھیے، بیٹیوں سے پیار دیکھیے، یہ محمد عربی کا اسوہ ہے. اس لیے میں نے کہا اور آج پھر کہتا ہوں اور آج کل دہرا رہا ہوں اس کو ہر جگہ کہ محمد تو اپنے ایک داماد کو ذو النورین کہتا ہے، اس میں بھی بیٹی سے پیار دیکھیے. عثمان کو جو ذو النورین کہا کہ اس کے گھر میں 2 نور گزرے، اور وہ 2 نور کون سے؟ دونوں بیٹیاں محمد عربی کی. اس لیے میں نے کہا کہ آنکھوں کی ٹھنڈک دل کی ضیاء ہیں بیٹیاں، آنکھوں کی ٹھنڈک دل کی ضیاء ہے بیٹیاں، رب کی رحمت خدا کی رضا ہے بیٹیاں. اور کوئی قدر پوچھے، کوئی پوچھے قدر ان سے جو یہاں محروم ہے،
وہ سمجھتے ہیں بتائیں گے کہ کیا ہیں بیٹیاں، بیٹیوں کو بوجھ سمجھے وہ بڑا بدبخت ہے، جو نصیبوں کو بدل دیں وہ دعا ہے بیٹیاں۔ یہ انا اعطیناک الکوثر ہے، ہم نے آپ کو فاطمۃ الزہراء عطا کی۔ فصلی لربک وانحر، اپنے رب کے حضور نماز پڑھیے، قربانی کیجیے۔ تو دو رشتوں کا احترام عالم نسوانیت میں سے، بیٹی کا احترام محمد کھڑے ہوئے، ماں کا احترام محمد نے چادر بچھائی، ہاں جی چادر بچھا کر محمد عربی نے چادر نبوت پر اپنی ماں کو بٹھایا، حضرت حلیمہ کو۔ قرآن کریم نے والدین سے حسن سلوک کی تاکید فرمائی ہے، لیکن ماں کے بارے میں تاکید زیادہ ہے۔ باپ کی بھی خدمت کرنی ہے، ادب کرنا ہے۔ آج ہم جو کچھ ہیں، ہاتھ میں گھڑی ہے، چہرے پہ چشمہ ہے، جیب میں آئی فون ہے، لیپ ٹاپ ہے، ہاتھ میں ڈگری ہے، پاؤں کے نیچے اچھا جوتا ہے، تن پر لباس ہے، یہ باپ کا خون پسینہ ہے۔ باپ کی بھی قدر کرنی ہے۔ اس بیچارے نے تمہارا فیوچر بنانے کے لیے اپنے آپ کو امراض میں، بیماریوں کا شکار کر لیا، بلڈ پریشر ہے، شوگر ہے، مریض ہے، بڑھاپا ہے، بچوں کے لیے محنت کرتا ہے نا، تو قرآن بھی ناقدری نہیں کرتا، قرآن بھی ناقدری نہیں کرتا۔ قرآن کہتا ہے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لهما اف ولا تنہرہما وقل لهما قولا کریما۔ جب بوڑھے ہو جائیں اف بھی نہ کرنا، ڈانٹنا بھی نہیں، نرم بات کرنی ہے، جھکے رہنا ہے، دعائیں دیتے رہنا ہے، لیکن ماں کا زیادہ خیال کرنا۔ اس نے 9 مہینے تک تجھے وجود میں اٹھایا، 2 سال تک وجود پلایا، سردی اور گرمی کی مشقت میں تکلیف سے تجھے پالا، بے چین رہی، بے قرار رہی نا۔ اب جب تو جوان ہو جائے تو یہ نہ کہنا اماں میں 21ویں گریڈ دا افسر ہاں، تو کش ہے، ابا کی چیز ہے، میرے پاس بڑا پیسہ ہے نہ۔ عرش بری پر رب کائنات بھی اولاد کے لیے ماں کے جذبہ محبت کی قدر کرتا ہے، اللہ بھی، لیکن اولاد کرے نہ کرے، اس کو شرم آئے نہ آئے، لیکن حق تعالی شانہ ماں جب اولاد سے پیار کرتی ہے تو وہ قدر کرتا ہے۔ ایک ماں دوڑ رہی تھی، بچہ پیاسا چیخ رہا تھا، ہاجرہ صفا و مروہ پہ دوڑ رہی تھی، اسماعیل شدت پیاس سے بلک رہا تھا۔ اللہ کو کتنا پسند آیا دیکھیں نا۔ میں نے کہا تڑپتا ہے کوئی بیٹا، تڑپتا ہے کوئی بیٹا تو ماں کا دم نکلتا ہے، تڑپتا ہے کوئی بیٹا تو ماں کا دم نکلتا ہے، مگر جب ماں تڑپتی ہے تو پھر زمزم نکلتا ہے۔ رب العالمین نے فرمایا ہاجرہ پانی کا مسئلہ نہیں ہے، پانی کی بات نہیں ہے، وہ تو زمزم بنا کر تیرے لخت جگر کے قدموں میں نکال دیا ہے، لیکن پتر دی محبت جیڑی تو پہاڑاں تے نسی ہے،
پہاڑوں پہ دوڑی ہے بیٹے کی محبت میں، لخت جگر کی محبت میں۔ تیرا دوڑنا عرش بری پر مجھے اتنا اچھا لگا، اتنا پسند آیا کہ میں قیامت تک کے لیے تیری دوڑ کو عبادت بنا رہا ہوں۔ اب حاجی دوڑیں گے، عمرہ کرنے والے دوڑیں گے، اس لیے دوڑیں گے کہ وہ دوڑ دوڑ کر ایک ماں کو خراج تحسین پیش کریں گے۔ ماشاءاللہ قاری محمد انوار الحسن شاہ صاحب تشریف لائے، ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ابھی انشاءاللہ آپ کے سامنے تلاوت فرمائیں گے، انشاءاللہ آپ کے ارواح و اذہان کو انشاءاللہ جلا اور سکون بخشیں گے۔ والدین کی قدر کیجئے، بیٹیوں کا احترام کیجئے۔ راولپنڈی والوں، دنیا کے کسی رشتے کی، انسانی برادری کے کسی رشتے کی قرآن نے قسم نہیں کھائی۔ ایک والد کا اور اولاد کا رشتہ ایسا ہے کہ قرآن اس کی قسمیں کھاتا ہے۔ آپ بھی قدر، وہ کتنی قدر کر رہا ہے۔ رب العالمین نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٍ۔ قسم ہے شہر مکہ کی، قسم ہے محمد تیرے قدموں کی، قسم ہے باپ کی اور اس کی اولاد کی۔ کتنا عظیم رشتہ ہے، کتنی محبت ہے، کتنا تعلق ہے کہ عرش بری پر باپ اور اولاد کی قسمیں تو رب بھی کھا رہا ہے۔ اس لیے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، آخری جملہ، آخری نصیحت یہ ہے، بیٹے ہو تو والدین کی قدر کرو، والدین ہو اولاد کی تربیت کرو، اولاد کو وقت دو، اولاد کے ساتھ تعلق پیدا کرو۔ یہ نہیں کہ صبح دکان پہ چلے گئے، کھیت میں چلے گئے، شام کو آئے دوستوں میں بیٹھ گئے، بیٹے کو وقت نہیں دیا، بیٹے کو ساتھ نہیں بٹھایا۔ جب آپ نے اپنی اولاد کو وقت نہیں دیا، ان کے دلوں میں آپ کی محبت بھی پیدا نہیں ہوگی، تعلق لنک بھی پیدا نہیں ہوگا۔ والدین کی بھی ذمہ داری ہے کہ بچوں کے دل میں اپنی محبت پیدا کریں۔ یہ نہ ہو کہ ابا گھر آئے تو ساری اولاد چھپ جائے، وہ چنگیز خان آ گیا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد سے تعلق رکھا، محبت رکھی۔ کبھی بچے کو پاس بٹھا لیا کریں اور اس سے پوچھا کریں، یہ تربیت کا طریقہ ہے کہ بیٹا موت تو آنی ہے، کوئی پتہ نہیں تو مر جائے یا میں پہلے مر جاؤں، اگر میں پہلے مر گیا تو میرے جنازے میں کیا دعا پڑے گا، مجھے سنانا۔ آپ کو اپنی کی ہوئی تربیت کے معیار کا بھی پتہ چل جائے گا۔ اللہ میری حاضری کو قبول فرمائے۔ جمعے کے وقت میں اختصار ہی اس کی کمزوری ہوتی ہے، بات پوری نہیں ہو سکتی، انشاءاللہ پھر کسی نشست میں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔